جیسے مسجد ہے، عیدگاہ ہے، وقف کی پراپرٹی ہے، قبرستان ہے، وقف کی پراپرٹی ہے. تو CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بنا، دیش کے سمویدھان کے خلاف بنا، اور پھر UCC آیا، دیش کے سمویدھان کے خلاف بنا. یہ تو سب اسمویدھانک قوانین لا رہے ہیں. یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسمویدھانک ہے. جو ہندو میں جو وقف ہے ان کے یہاں کوئی مسلم کو نہیں، ممبر کو نہیں داخل کیا گیا ہے. کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے دیش کے گروہم منتری، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سن 2050 تک رہیں گے کرسی اقتدار پر. دیکھیے بھارت کے مسلمانوں پہ نہیں بلکہ یہ دیش کے سمویدھان کو بھی نظر انداز کر کے اس کو سمجھیے کہ اس کا وائلیشن ہو رہا ہے. یعنی دیش کا سمویدھان جو کہہ رہا اس پر نہیں چلیں گے، اس پر قانون نہیں بنے گا اس کے حساب سے، ہمیشہ اس کے اگینسٹ میں قانون بناتے ہیں. جب وہاں پر کسی مسلم کو نہیں داخل کیا جا سکتا ہے تو آپ پھر مسلمانوں کے وقف میں کسی ہندو کو کیسے داخل کر رہے ہیں؟ تو یہ تو پکشپات ہے. یہ جبکہ دیش کا سمویدھان کھل کر زندگی گزارنے اور مذہبی امور پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے، تو آپ کیوں اس طرح پریشان کر رہے ہیں؟ تو یہ تو لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کے وروਧ میں کام ہو رہا ہے. اچھا، مسلمانوں کے پرسنل لا کے تعلق سے ان کے اوپر کوشش کی گئی قوانین بنانے کی. UCC بنا دیا گیا ہے اتراکھنڈ کے اندر نافذ. آپ اس پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے اس کے وروਧ میں آواز بلند ہو رہی ہے. یعنی آپ کا کہنا اس وقت دیش میں وقف بورڈ جو قانون 1954 میں بنا تھا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بھارتیہ سرکار جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس پہ دخل اندازی کر رہی ہے. اور ہندوستان لائیو کی رپورٹ اگر آپ کو میں بتاؤں تو انہوں نے صاف صاف اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ جو وقف ادھینیم جو بل ہے 2024 کا، وہ کہیں نہ کہیں سمویدھان کے انوچھید 26 کی کہیں نہ کہیں وہ پوری طرح سے خلاف ہے. بتایا گیا ہے اس جو آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے لائیو ہندوستان کا کہ اگر کوئی وقف بورڈ کو اپنی سمپتی دیتا ہے تو گویا کہ وہ سمپتی کہیں نہ کہیں ایشور کا ہوتا ہے، اس کا سوامیتو ایشور کے پاس ہوتا ہے. لیکن سرکار کی دخل اندازی کو لے کر کے کہیں نہ کہیں دیش میں جو بڑے بڑے اسلامک اسکالر لوگ ہیں، جو علماء لوگ ہیں، ان کا بیان سامنے آ رہا ہے. فی الحال اس وقت میں دریا کے جوکی میں ہوں اور دیش کے پرسدھ علماء، دیش کے پرسدھ اسلامک اسکالر مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب چترویدی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تمام باتیں ہوگی وقف بل پر. مولانا صاحب کیا کچھ کہیں گے؟ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں. بہت بہت سواگت سر آپ کا. جی شکریہ، جزاک اللہ. وقف بل جو ہے سر وہ اصل میں ہے کیا؟ پوری جانکاری دیجیے. دیکھیے وقف بل اصل میں ابھی جو وقف بل موجودہ سرکار لے کر کے آئی ہے تو یہ تو بالکل اسمویدھانک ہے. رہی بات یہ ہے کہ وقف یہ ایک بہت پہلے سے ایک نظام، ایک سسٹم بنا ہوا ہے بھارت کے سمویدھان کے تحت کہ جو لوگ کوئی اپنی پراپرٹی کو یا اپنی کسی دولت کو، خزانے کو وقف کر دیتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس پر کسی ایک آدمی کا ادھیکار نہیں ہو بلکہ وہ عام لوگوں کے لیے، قوم سماج کی ترقی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. اس تعلق سے یہ وقف بل بنا تھا 1954 کے اندر. جو سسٹم بہت اچھا چلا ہوا آ رہا تھا لیکن ابھی موجودہ حکومت کے ذریعے سے ان کی نیت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ اس پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں. حالانکہ وقف کے اندر، وقف پراپرٹی میں جو اس کا متولی ہوتا ہے، جو اس کا سمجھیے ایک طرح سے جو مین گارجن ہوتا ہے، اس کو بھی ادھیکار نہیں ہے اس کو بیچنے کے لیے پرسنلی. تو پھر ایک آپ کیسے قانون بنا کر اس پر ایک ڈسٹرکٹ یا اسٹیٹ لیول پر کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں باغ ڈور دینا چاہتے ہیں؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ وقف کی پراپرٹی جو ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے بڑی پراپرٹی اور سب سے بڑی زمین جو ہے وہ ریلوے والوں کی ہے. اس کے بعد میں جو سب سے بڑی پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہیں، وہ وقف کے پاس ہے. تو موجودہ حکومت کی نیت اتنی خراب ہے ان پراپرٹیوں کے اوپر میں، وہ ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایک راستہ، قانونی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جتنے بھی بدھی جیوی لوگ ہیں، ہمارے جو لیڈران ہیں اور جو تنظیمیں ہیں، انشاءاللہ قوی امید ہے کہ ان سب کی احتجاج اور ان سب کی قد و کاوش سے یہ بل کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ لوگ اپنے
नापाक इरादे में कभी कामयाब नहीं होंगे। जी मौलाना साहब, एक और बात है कि कहा गया है कि 9,40,000 जो एकड़ ज़मीन है, आखिर इससे क्या मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो असहाय बेबस लाचार लोग हैं, क्या उनको फ़ायदा हो रहा है वक्फ से? देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी के ज़रिए से कौम और समाज की तरक्की के लिए पहले भी काम किया गया है और अब भी हो रहा है और आइंदा भी होगा। इसमें और भी काम पहले भी हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसमें कुछ काम नज़र नहीं आ रहा है आपको। हमारी मसाजिद हैं, हमारे ईदगाह हैं और भी बहुत सारे मदारिस हैं, इस तरह की जो जगह है वो सब वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। जैसे मस्जिद है, ईदगाह है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये सब तो इस्तेमाल हो रहे हैं माइनॉरिटी के अंदर में, खुसूसन मुसलमान लोग अपनी उन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तो काम आ ही रहा है। लेकिन ये है कि अगर कुछ जगह बंजर है, कोई ज़मीन ऐसी है जो मुस्तअमल नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, तो अब ये थोड़े ना ये है कि भाई इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए आप उनको अरबों की ज़मीन आप 21 करोड़ रुपए में बेच करके आप अंबानी जी को दे दीजिए उनकी जन्नत नुमा हवेली बनाने के लिए। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कौम आने वाले और काम करेंगे इसके ऊपर, लेकिन बस हम इतना समझते हैं कि जब ये कौम का सरमाया है, जब ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए है, तो आप इस पर क्यों कब्ज़ा करना चाहते हैं? इसीलिए इसके विरोध में आवाज़ बुलंद हो रही है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम समाज के ऊपर कहीं ना कहीं ये हमला है एक तरह से। ये हमला यही नहीं है, अब से पहले भी बहुत सारे मुसलमानों के पर्सनल लॉ के ताल्लुक से इनके ऊपर कोशिश की गई कवानीन बनाने की। यूसीसी बना दिया गया है, उत्तराखंड के अंदर नाफिज कर दिया गया है और पूरे भारत लेवल पर इसको कोशिश की जा रही है। 350 पर्सनल लॉ है इस मुल्क में, भारत के अंदर में किसी की पर्सनल लॉ पर कोई कानून नहीं बनता है, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर छेड़ने की और उस पर कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई ये आप दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, इनको धमकाना चाहते हैं, जबकि देश का संविधान खुलकर ज़िंदगी गुजारने और मजहबी उमूर पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। तो आप क्यों इस तरह परेशान कर रहे हैं? तो ये तो लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को मालूम है कि भाई ये मुसलमानों के विरोध में काम हो रहा है। अच्छा मौलाना साहब, एक और अंतिम सवाल आपसे होगा। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस्लाम में जो वक्फ है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, उसका कॉन्सेप्ट बहुत वाज़ेह है, क्लियर है। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। और भी बहुत सारी हदीस हैं। अगर कोई आदमी किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, दौलत है, कोई औलाद नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो वो सोचता है कि भाई चलो हम चले जाएंगे तो इससे बेहतर है कि इस प्रॉपर्टी को हम वक्फ कर दें ताकि इससे आने वाली नस्ल फ़ायदा उठाए, इस पर हॉस्पिटल बने, इस पर मस्जिद बने, इस पर मदरसा बने, मकतब बने और भी बहुत सोशल काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इस्लाम में सदक़ा जारिया के तौर पर इसको देखा गया है और इससे पुण्य और नेकी के लिए ये हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। पहले जितने भी ज़मींदार लोग थे वो लोग, उन लोगों ने भी ऐसा किया है। तो इस्लाम में इसका एक इबादत का एक हिस्सा है, समझिए कि भाई अगर कोई आदमी इस दुनिया से चला गया, कुछ वक्फ कर दिया है, सदक़ा जारिया के तौर पर कौम के लिए छोड़ दिया है, तो जब तक वो चीज़ उससे लोग फ़ायदा उठाएंगे, समाज के लोग, उसके फ़ायदा उठाने की वजह से उस आदमी को जिसने वक्फ किया है, वाकिफ़ है, उसको सवाब मिलता रहेगा। तो ये तो सवाब का मसला है इस्लाम। अब इस पे कह रहे हैं सरकार की जो गैर मुस्लिम है, अब उनको भी मेंबर बनाया जाए वक्फ बोर्ड। वही तो मसला है ना कि इस्लाम ये संभव है क्या? ये संभव भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि कहीं कहीं पर बहुत सारी जगह पर जो हिंदू में जो वक्फ है उनके यहाँ कोई मुस्लिम को नहीं, मेंबर को नहीं दाखिल किया गया है। मध्य प्रदेश का आप ले लीजिए, एमपी का ले लीजिए, तो फिर हमारे ये वक्फ बिल के अंदर में किसी हिंदू को, सनातन धर्मी को आप कैसे एंट्री दे सकते हैं जब वहाँ नहीं है? सिख में भी उनका एक सिस्टम होता है इस तरह वक्फ का, जब वहाँ पर किसी मुस्लिम को नहीं दाखिल किया जा सकता है, तो आप फिर मुसलमानों के वक्फ में किसी हिंदू को कैसे दाखिल कर रहे हैं? तो ये तो पक्षपात है, ये तो इक्वलिटी के
خلاف ہے، اسی لیے یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت میں جو مسلمان ہے کہیں نہ کہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یہ ایک طرح سے پرہار ہی ہوا، پرہار ہی مان سکتے۔ پرہار دیکھیے بھارت کے مسلمانوں پہ نہیں بلکہ یہ دیش کے سنویدھان کو بھی نظر انداز کر کے اس کو سمجھیے کہ اس کا وائلیشن ہو رہا ہے، یعنی دیش کا سنویدھان جو کہہ رہا اس پر نہیں چلیں گے، اس پر قانون نہیں بنے گا اس کے حساب سے، ہمیشہ اس کے اگینسٹ میں قانون بناتے ہیں۔ طلاق کا قانون آیا دیش کے سنویدھان کے خلاف آیا، CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ بنا دیش کے سنویدھان کے خلاف بنا، اور پھر UCC آیا دیش کے سنویدھان کے خلاف بنا۔ یہ تو سب اسنویدھانک قوانین لا رہے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسنویدھانک ہے، غیر قانونی طور پر یہ ہمیشہ سے لیتے ہوئے لا رہے ہیں، یہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ پرہار ہی کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آخر آئے دن اسٹیپ ٹو اسٹیپ جو سنویدھان کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کے خلاف یہ سرکار کیوں کر رہی ہے؟ کیا منشا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ ان کا آخری وقت آ چکا ہے، اسی لیے اب یہ چھٹپٹا رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہمارا پھر سے دوبارہ سے ہم اسی طرح ہمارا تخت و تاج برقرار رہے، کیونکہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے دیش کے گروہم منتری، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سن 2050 تک رہیں گے کرسی اقتدار پر، لیکن 50 تک تو نہیں، یہ ٹرم بھی کیسے کیسے پورا ہو جائے تو غنیمت ہے، اس لیے کہ 2 دولہوں کو انہوں نے سجا کے رکھا ہوا ہے، وہ دولہے چلے گئے تو ابھی ان کا نکاح اور شادی سب ٹوٹ جائے، تو اسی لیے انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کسی بھی طرح ہمیں 50 تک رہنا ہے تو کیسے کیا کیا جائے، تو اسی لیے انہوں نے بس یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے ہندو مسلم ہو سکے اتنا کرو، تاکہ ہندوؤں کو ایک طرف کر کے ان کا ووٹ ہمارے پاس رہے، اور بس ایک ہی مدعا رہ گیا مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنا دو۔ اس دیش کا سب سے زیادہ صبر پرست، تحمل پرست اگر کوئی قوم، کوئی کمیونٹی ہے تو وہ مسلم کمیونٹی ہے، تو اسی لیے یہ سب تو خیر ان کی ایک وہ ہے چال ہے، لیکن یہ کبھی بھی ہیومنٹی کے خلاف، دیکھیں مانوتا کے خلاف اگر کوئی بھی کام کرے گا تو ہم نہیں دے سکتے ان کو سزا۔ یہاں دیش میں اگر اس سے زیادہ کوئی پاورفل کوئی تنظیم یا کوئی پارٹی اگر نہیں ہے، لیکن ایشور سے بڑا وہ لوگ بھی نہیں ہے، اوپر والے سے بڑے وہ لوگ بھی نہیں ہیں، ہمیشہ سے ظلم کرنے والوں کا، تشدد کرنے والوں کا انجام ہوا ہے، ان کا خاتمہ ہوا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اور ان کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے۔